Liabilities and Production to present the Federal Budget for the year 2021. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، میں اپنی گزارشات کا آغاز اللہ تعالیٰ کے مقدس نام سے کر رہا ہوں جو کہ بہت مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا دوسرا سالانہ بجٹ پیش کرنا میرے لیے بڑے اعزاز اور مسرت کی بات ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی مثالی قیادت میں اگست 2018 میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ ہم نے مشکل سفر سے ابتدا کی اور معیشت کی بحالی کے لیے اپنی کاوشیں شروع کی تاکہ میڈیم ٹرم میں معاشی استحکام اور شرح نمو میں بہتری لائی جا سکے۔ ہماری معاشی پالیسیوں کا مقصد اس وعدے کی تکمیل ہے جو ہم نے نیا پاکستان بنانے کے لیے عوام سے کر رکھا ہے۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ ہم اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، گزشتہ 2 سالوں کے دوران ہمارے رہنما اصول رہے ہیں کہ کرپشن کا خاتمہ کیا جائے، سرکاری اداروں میں زیادہ شفافیت لائی جائے اور احتساب کا عمل جاری رکھا جائے اور ہر سطح پر فیصلہ سازی کے عمل میں میرٹ پر عمل درآمد کیا جائے۔ ہمارا بنیادی مقصد معیشت کی بحالی اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کو مستحکم و مضبوط معیشت کے راستے پر گامزن کرنا ہے تاکہ ان منازل و مقاصد کو حاصل کیا جا سکے جن کا خواب ہمارے وطن عزیز کے بانیوں نے دیکھا تھا۔ ہمیں اپنے عوام کی صلاحیتوں پر پورا اعتماد ہے اور مطلوبہ اہداف کے حصول کے لیے ہمیں ان کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ تحریک انصاف سماجی انصاف کی فراہمی، معاشرے کے کمزور اور پسماندہ طبقات کے حالات بہتر کرنے کے اصول پر کاربند ہے اور مفلسی اور غربت میں پسے ہوئے ہم وطنوں کے لیے کام کرنے کا عزم رکھتی ہے۔ یہی ہمارا ویژن اور رہنما اصول ہے۔ گزشتہ حکومت سے ہمیں ورثے میں کیا ملا جناب اسپیکر؟ اگلے مالی سال کے بجٹ پیش کرنے سے قبل میں اس موزے زبان کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ جب 2018 میں ہماری حکومت آئی تو ہمیں ایک معاشی بحران ورثے میں ملا۔ ایوان کے معزز اراکین کو یاد ہوگا کہ اس وقت ملکی قرض 5 سالوں میں دگنا ہو کر 31,000 روپے کی بلند ترین سطح تک پہنچ چکا تھا، جس پر سود کی رقم کی ادائیگی ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ جاری کھاتوں کا خسارہ یعنی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب ڈالر کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا تھا۔ تجارتی خسارہ 32 ارب ڈالر کی حد تک پہنچ چکا تھا، جبکہ گزشتہ 5 سالوں میں ایکسپورٹس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ پاکستانی روپے کی قدر کو غیر حقیقی اور مصنوعی طریقے سے بلند سطح پر رکھا، جس سے ایکسپورٹس میں کمی اور امپورٹس میں اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 18 ارب ڈالر سے گھٹ کر 10 ارب ڈالر سے کم رہ گئے تھے، جس کی وجہ سے ملک دیوالیہ ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ بجٹ خسارہ 2300 ارب روپے کی بلند ترین سطح تک پہنچ چکا تھا۔ ناقص پالیسیوں اور بد انتظامی کے باعث بجلی کا گردشی قرضہ 485 ارب روپے کی ادائیگی کے باوجود 1200 ارب روپے کی انتہائی حد تک جا پہنچا تھا، جس کا بوجھ عوام پر ڈالا گیا۔ سرکاری اداروں کی تعمیر نو نہ ہونے سے ان کو 1300 ارب سے زائد کے نقصانات کا سامنا تھا۔ اسٹیٹ بینک سے بے تحاشا قرضہ جات لیے گئے، جس سے بینکاری نظام کو شدید نقصان پہنچا۔ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے تھے، جس کی وجہ سے پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا۔ جناب اسپیکر، ہم نے مالی سال 2019-20 کا آغاز پارلیمنٹ کی طرف سے منظور کردہ اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کیا، جس کے لیے ہم نے موزوں فیصلے اور اقدامات اٹھائے، جس سے معیشت کو استحکام ملا۔ نتیجتاً مالی سال 2019-20 کے پہلے 9 ماہ کے دوران 2018-19 کے اسی عرصے کے مقابلے میں اہم معاشی اشاریوں میں نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی۔ تفصیل یہ ہے، اس مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں جاری کھاتوں میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو 73% کم کیا گیا، جو 10 ارب ڈالر سے گھٹ کر 3 ارب ڈالر پر رہ گیا۔ تجارتی خسارے میں 31% کمی کی گئی، جو 21 ارب ڈالر سے کم ہو کر 15 ارب ڈالر رہ گیا۔ اس مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں بجٹ کا خسارہ 5% سے کم ہو کر 3.8% رہ گیا۔
گزشتہ 10 سالوں میں پہلی بار پرائمری سرپلس مثبت ہو کر GDP کے 0.4% تک رہا۔ اس مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں FBR کے ریونیو میں 17% کا اضافہ ہوا اور ہم 4800 ارب کا بڑا ہدف حاصل کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ نان ٹیکس ریونیو میں 134% کا اضافہ ہوا اور ہم اس مالی سال میں 1160 ارب کے ہدف کے مقابلے میں انشاءاللہ 1600 ارب کا ریونیو حاصل کریں گے۔ حکومت نے $6 ارب کے بیرونی قرضے کی ادائیگی کی، جبکہ گزشتہ سال کے اسی عرصے میں یہ ادائیگی $4 ارب تھی۔ اس ادائیگی کے بعد بھی زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم سطح پر رہے۔ یہ امر قابل غور ہے کہ ماضی کے بھاری قرضوں کی وجہ سے ہم نے اپنے 2 سالہ دور حکومت میں 5000 ارب کا سود ادا کیا۔ یہ وہ سود ہے جو ماضی کی حکومتوں نے جو قرضے لیے تھے ان پر لیا گیا تھا، جس سے خزانے پر غیر معمولی بوجھ پڑا۔ ہم نے خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کے لیے 152 ارب کا تاریخی پیکج دیا ہے۔ تحریک انصاف کے دور حکومت میں تقریباً 10 لاکھ پاکستانیوں کے لیے بیرون ملک ملازمت کے مواقع پیدا کیے گئے، جس سے ریمیٹنسز بڑھانے میں مدد ملی۔ اس مالی سال کے 9 ماہ میں ریمیٹنسز 16 ارب سے بڑھ کر $17 ارب ہو گئیں۔ بیرونی براہ راست سرمایہ کاری $0.9 سے تقریباً دگنی ہو کر $2.15 ارب ہو گئی۔ 74% اندرونی قرضہ جات کو طویل المیادی قرضہ جات میں تبدیل کیا گیا، جس کی وجہ سے لاگت 14% سے کم ہو کر 10% ہو گئی۔ ہمارے اصلاحاتی پروگرام کو سراہتے ہوئے IMF نے $6 ارب کی ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کی منظوری دی۔ مشہور بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے ہماری معیشت کی درجہ بندی B3 نیگیٹو سے بہتر کر کے B3 پازیٹیو قرار دی۔ بلومبرگ نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو دسمبر 2019 میں دنیا کی ٹاپ پرفارمنگ مارکیٹس میں شمار کیا۔ حکومت کے جن معاشی فیصلوں کے نتیجے میں مالیاتی استحکام پیدا ہوا، ان کی تفصیل یہ ہے۔ بجٹ فائنینسنگ کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ادھار لینے کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ ایکسچینج ریٹ رجیم کو غیر حقیقت پسندانہ حکومتی کنٹرول سے آزاد کر کے مارکیٹ اورینٹڈ کیا گیا۔ اس فیصلے سے زر مبادلہ کی منڈی میں استحکام پیدا ہوا اور زر مبادلہ کی عدم دستیابی کا مسئلہ حل کرنے میں مدد ملی۔ کوئی سپلیمنٹری گرانٹس نہیں دی گئیں جناب اسپیکر۔ گزشتہ سال میں کوئی سپلیمنٹری گرانٹس نہیں دی گئیں۔ ترقیاتی اخراجات کی راہ میں حائل ریڈ ٹیپ کو ختم کر کے تعمیر و ترقی کے لیے سہولت پیدا کی گئی۔ ڈیٹ مینجمنٹ میں بہتری لائی گئی، جس سے 240 ارب روپے کی بچت ہوئی۔ اسٹاک آف پبلک گارنٹیز میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ سرکاری اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے اور نقصانات میں کمی لانے کے لیے اسٹرکچرل ریفارم شروع کی گئیں اور جہاں ناگزیر تھا شفاف انداز سے ان کی نجکاری کا آغاز کیا گیا۔ نومبر 2019 میں نیشنل ٹیرف پالیسی کی منظوری دی گئی، جس کا مقصد ہماری مصنوعات کی عالمی منڈی میں دیگر ممالک کی مصنوعات کے مقابلے میں بہتری لانا، روزگار میں اضافہ کرنا اور ٹیرف سٹرکچر میں پائی جانے والی خرابیوں اور سکم کو دور کرنا تھا۔ جناب اسپیکر، میک ان پاکستان کے نام کے ساتھ پاکستانی مصنوعات کو عالمی منڈیوں میں متعارف کروایا گیا۔ توانائی کے شعبے میں بہتری لانے اور نقصانات کو کم کرنے کے لیے اصلاحات کی گئیں۔ کاروباری طبقے کو اس سال 254 ارب کے ریفنڈ جاری کیے گئے، جو گزشتہ سال کے 113 ارب کے مقابلے میں 125% زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ وزارت تجارت کو DLTL کلیمز کی ادائیگی کے لیے 35 ارب روپے فراہم کیے گئے۔ ان میں سے بہت زیادہ وہ رقم تھی جو ماضی کی حکومتوں نے ادا کرنی تھی لیکن نہیں کی۔ الحمدللہ ہماری حکومت نے ادا کی۔ حکومت کا اصلاحاتی ایجنڈا جناب اسپیکر، حکومت نے تمام اہم شعبوں میں شفافیت، صلاحیت اور احتساب کے عمل میں بہتری لانے کے لیے اسٹرکچرل ریفارم شروع کی۔ چیدہ اصلاحات کچھ یوں ہیں: پبلک فائنانس مینجمنٹ